الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 3 چیزوں سے منع فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت کہتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مرد لوگ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بھی بہتر ہوں. اور چاہیے کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں ایک دوسرے کو طعنہ مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے مسلمانوں ایک دوسرے کو برے لقب سے، برے نام سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ سارے کام ایمان کے بعد سب سے برے کام ہیں، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، جو لوگ ان کاموں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں. تو پہلی بات جس سے اللہ نے منع فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں. دوسری بات یہ کہ ہم کسی دوسرے کو طعنہ نہ ماریں. اور تیسری بات یہ کہ کسی کو آڑے نام سے، برے نام سے، برے لقب سے نہ پکاریں. کسی کے اندر فطری طور پر کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یا تو زبان سے مذاق اڑاتے ہیں یا تو اشارے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں زبان سے مذاق اڑائیں یا اشارے سے مذاق اڑائیں، دونوں بھی حرام ہیں اس آیت کی وجہ سے. اللہ فرما رہے ہیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے، ایک پیر نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہکلا ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. تمہاری زبان صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے، تو کیا تم بہتر ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نزدیک تقوی کا اعتبار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا.
تقوی کو اللہ دیکھتا ہے، تمہاری ظاہری صورتوں کو، تمہاری ظاہری وضاحت کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہارے حسن کو نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے مالدار ہو، یہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کسی ظاہری عیب کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑانے سے ڈرتا ہوں، کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں، کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں، تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ۔ دوسرا گناہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنہ مت دو۔ طعنہ دینا کا معنی کیا ہے؟ یہ طعنہ یا طعنو یہ عربی کا لفظ ہے، طعنہ یا طعنو، طعنن کا معنی ہے نیزہ مارنا۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں لمبی لکڑی ہوتی تھی، سامنے تیز دھاردار چیز ہوتی تھی، کسی دشمن کو یہاں سے مارنا ہے تو یہاں سے کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے تو ایک طرف سے گھس کے دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اسے نیزہ بولتے تھے۔ تو نیزہ مارنا اصل معنی ہے نیزہ مارنا، یہ جو طعنہ دینا ہے یہ بھی نیزہ مارنے ہی کی مانند ہے۔ جب آدمی دوسرے کے سامنے، دوسروں کے سامنے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھاتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، معلوم نہ تو کتنا آدمی کر، معلوم تیرا خاندان کیسا، اس طرح سے اگر ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی اوروں کے سامنے بے عزتی کریں تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کا دل چکتا ہے۔ اس طرح سے نیزہ مارنے سے دل کو چیرتے ہوئے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی دل کو چبا دیتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان۔ عربی کا شعر ہے جراحات السنانی لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم جو ہے نا یہ سوکھ جائے گا تھوڑے دن میں دوا لگانے سے، لیکن زبان کی وجہ سے جو زخم لگتا ہے وہ چاہے ہم کتنی بھی معافیاں مانگ لیں، ایک نہ اسے کبھی بھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ دل اس کے دل کو چباتا رہے گا۔ یہ وہی ہے جو جس نے مجھے طعنہ دیا، سب کے سامنے میری بے عزتی کیا، میرے باپ کے نام سے طعنہ دیا، میرے خاندان کے نام سے طعنہ دیا کر کے اس کے ہمیشہ اس کے دل میں ہی رہ جائے۔ اس لیے طعنہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، برے نام سے، آڑے نام سے مت پکارو۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کے 3 4 نام ہوتے تھے، آڑے نام، اب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو ہم نے اس کے بعد سے اس طرح آڑے نام لے کر پکارنے سے پرہیز کر دیا۔ کسی کا کوئی نام ایسے ہی مذاق سے رکھ لیتے، ٹماٹر، بیگن، کھجور، گنگا، لولا، لمبو، ایسے ہمارے یہاں کے نام، ایسے بچے مذاق سے وہی جو ہے لقب سب کے سامنے کے بچپن میں بلا دیتے، اب وہ بندہ پانی پانی ہو جاتا شرم سے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام۔ اللہ نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے، تینوں میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کی تحقیر، دوسرے مسلمان کی بے عزتی، یہ جائز نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام میں ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی جان، مال اور عزت کا اتنا احترام ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں موجود تھے۔ حضرات صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ آج کیا دن ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آج عرفے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم عرفہ کے میدان میں ہیں، جو کہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی شعائر میں سے ہے، محترم قابل احترام جگہوں میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک عزت اور احترام والا مہینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ سے کہا، اے صحابہ جان لو، ایک ایمان والے کی جان، مال اور عزت کا احترام آج کے دن کے احترام سے، اس جگہ کے احترام سے اور اس مہینے کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے گا، کسی مسلمان بھائی کی ناحق جان نکالے گا یا اس کے مال کو ہڑپ کرے گا اور اس کی بے عزتی کرے گا، اس کی تحقیر کرے گا، تو گویا وہ یہ تینوں چیزوں سے بھی زیادہ مقدس چیز کی تحقیر کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ، تو اللہ کا گھر ہے، تو بہت ہی عزت و احترام والا گھر ہے، تیرا تقدس بہت بڑا، تیری حرمت بہت بڑی، تیری عزت بہت بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن عمر جانتے ہو دنیا میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو کعبے کی عزت اور عظمت سے بھی زیادہ ہے، قابل احترام، جس کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے، جانتے ہو کوئی کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، میں نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا یہاں بھی، اے ابن عمر، ایک مومن کی جان اور مال اور عزت کا احترام کعبے کے احترام سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت نکالتا ہے، کسی مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، تو گویا وہ کعبے کی تحقیر کرنے کے مانند ہے، کعبے کو ڈھانے کے مانند ہے۔ اگر کوئی کعبے کو بے عزت کرے، کعبے کی بے احترامی کرے، کعبے کے ساتھ گستاخی کرے، اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ گناہ سمجھنا چاہیے ایک مسلمان کی بے عزتی کرنے، ایک مسلمان کی تحقیر کرنے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دو، دوسرا کوئی گناہ کر رہا ہو تو گناہ سے روکو، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تانا مت دو، مسلمان جو ہے بے عزت مت کرو۔ اب ایسا اس کو بتائیں گے، اگر کوئی مسلمان گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو ہم کیسے گناہ سے روکیں گے؟ اس کو تکلیف ہوگی۔ تو علماء کرام ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ضرور اس کو جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم ضرور اس کو گناہ سے روکیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے، اس کی تحقیر کی نیت سے نہیں، دوسروں کے سامنے اس کی عزت نکالنے کی نیت سے نہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے، اس کی اصلاح کی نیت سے اس کو جو ہے نصیحت کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی فلاں کام جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کام سے ہمیں نفرت ہو، اس آدمی سے نفرت ہو، اس کام کی تحقیر کر سکتے ہیں کیونکہ گناہ کا کام ہے، لیکن کرنے والے کی تحقیر کرنا، اس کام کے کرنے والے کی تحقیر کرنا یہ جائز نہیں۔
حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آدمی جب آئینے کے سامنے ہوتا ہے تو آئینہ کا کام کیا ہے؟ جو بھی عیب ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اب آئینہ دیکھنے والا آئینے کی برائی نہیں کرتا، آئینے کی گالی دیتا نہیں، آئینے کی برا سمجھتا نہیں، کیوں میرا عیب بتایا، بلکہ اس کا شکر ادا کرتا، اس کو پوچھتا، اس کو صاف کرتا۔ تو اس حدیث کا یہی مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں آئینے کے ساتھ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینہ کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اسی کا عیب بتاتا اور اسی کو بتاتا، دوسروں کو نہیں بتاتا، اس سے جو دور رہتے ہیں ان کو سب نہیں بتاتا۔ تو ایک ایمان والے کو بھی چاہیے کہ کسی کے اندر عیب دیکھے، کسی کے اندر کوئی غلط چیز دیکھے، غلط اخلاق دیکھے تو تنہائی میں اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے، اصلاح کی نیت سے اس عیب کو اس کو بتائے، تاکہ وہ عیب چھوڑ دے، وہ گناہ چھوڑ دے، وہ گناہ سے باز آ جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں نیا فارغ ہوا تھا، ہمارے ملک میں ایک قانون پاس ہوا تھا اور قانون شریعت کے خلاف، بعض علماء نے اس کی تائید کی تھی، اس کی حمایت کی تھی، تو میں نے اس قانون کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ اب اس کتاب میں جگہ جگہ جن علماء نے اس کی تائید کی تھی، سپورٹ کیا تھا، ان پر میں نے تانے مارے تھے، تنزیہ جملے کہے تھے، اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا، اور تقریباً 200 صفحے کا رسالہ تھا، 200 صفحے کی کتاب تھی۔ کتاب تیار کر کے میرے والد صاحب کے پاس لے کر گئے۔ حضرت کے والد صاحب کو نے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہے، دیکھو بیٹے، تم نے یہ کتاب کس کے لیے لکھی؟ کیا ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو تمہارے معتقد ہیں، جو تمہارے ہم نوا ہیں، جو تمہارے حمایتی ہیں؟ تب تو یہ کتاب بہترین ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تب یہ تمہاری یہ کتاب اللہ کے لیے نہیں ہوگی، مخلوق کے لیے ہو جائے گی۔ اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے، دوسروں کی اصلاح ہے، تو پھر تو تمہیں یہ جو جملے ہیں، طنز کے جملے، تعانیم کے جملے، اس کو تمہیں کاٹنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، کیونکہ جب ایسے جملے وہ لوگ پڑھیں گے تو ان میں اور ضد پیدا ہو جائے، ان کے اندر کیا ہوگی؟ اور بھی ضد پیدا ہو جائے۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، کوئی بھی بات حق کی دعوت جو ہے صحیح طریقے سے دینی چاہیے، ایسے طریقے سے دینی چاہیے جس سے مخاطب جو قبول کر لے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے سمجھایا، دیکھو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تو دونوں کو کیا حکم دیا؟ فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں جب جاؤ تو فرعون سے نرم بات کرو، سختی سے بات مت کرو، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کرے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ہم بہتر نہیں ہو سکتے، اور ہمارا جو مخاطب، جس کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم صحیح کام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، نماز کی دعوت، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ فرعون سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا ہے فرعون سے بڑا کوئی کافر، لیکن اللہ اس فرعون کو بھی نرم بات کہنے کو کہہ رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی تصحیح کرنا، اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو منہ پہ اس کی برائی کر دینا، اس کے عیب کو بول دینا، دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دینا، جس کو تانا مارنا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔
حضرات انبیاء جو حق کی دعوت دینے والے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تھے، پتھر کا جواب پھول سے دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہمارے پاس موجود ہے، حضرت ہود علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا انی اراک کیا ہے انا نراک فی صفاحت، اے ہود علیہ السلام ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے پلے درجے کے بیوقوف ہیں، کمینے ہیں۔ کیا کہا؟ تم ایک درجے کے احمق ہیں۔ انا لنراک فی صفاحت وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں ایک نمبر کے دنیا کے۔ ایسا تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا قومی لیس بی صفاحہ وَلَٰكِنِّی رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے قوم میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بیوقوف نہیں، میں تو بس اللہ کا رسول، بس اتنا ہی کہا۔ ہم اگر ہوتے اس جگہ، اگر ہمیں کوئی گالی دیتا تو ایسا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم اسے بخشتے، نہ اس کے باپ کو بخشتے، نہ اس کے دادا کو، نہ پردادا کو، نہ خاندان کو بخشتے۔ تو بھی ویسا، تیرا باپ بھی ویسا، تیرا نانا بھی ویسا، تیرا خاندان جیسا۔ یہ ہمارا طریقہ، تو یہ حضرات انبیاء کا طریقہ۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، آج کی آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا، یہ نصیحت ملی کہ ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کو بھی سامنے ہی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے جو ہے اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور برے نام سے، آڑے نام سے بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔